السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فاضل حسین پرویز صاحب، جناب یوسف اعظم صاحب اور عبد الخطیر صاحب. عبد الخطیر صاحب کی تقریر کے بعد ایسا دکھ رہا ہے کچھ مجھے بولنے کی کوئی زیادہ چیزیں باقی نہیں رہی. ماشاءاللہ بہت ہی پریکٹیکل، جو لوگ پریکٹیکل باتیں کرتے وہ دل پر اثر بھی کرتے ہیں عمل کرتے ہوئے، ورنہ تو وہ باتیں صرف ہمارے پاکستانی الفاظ میں کہتے خانہ پوری ہو جاتی، مگر اس کا اثر نہیں ہوتا. تو ماشاءاللہ سے وہ ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا وہ ایک مجموعہ ہے. ماشاءاللہ ہم اس کی وٹنس کر چکے ہیں، اور آپ کے مدرسوں کا، آپ کے شاہین کے جو اسٹیبلشمنٹ کا، یہ میں تذکرے امریکہ میں بھی بہت کرتا ہوں. پچھلے سفر میں جب میں آیا تھا یہاں پر، اور بعض ایسے ادارے دیکھے وہاں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا، مگر جب آپ کا شاہین کا مشاہدہ ہوا، وہاں پر جانے کا موقع ہوا، تو الحمدللہ دل میں بہت مسرت ہوئی. تو میرے دوستو، آج جو موضوع ہے کہ موجودہ حالات، یہ آپ یہاں کے نہیں، ہندوستان میں بھی نہیں ہے، یہ مسائل امریکہ میں بھی، باہر کے ملکوں میں بھی یہ ہمیں متاثر کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کنیکشن یہاں سے ہے. اور جو لوگ مائیگریٹ ہو کر امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ، آپ لوگوں سے زیادہ، ویسے ہو سکتا میں غلط اندازی کر رہا ہوں، یہاں کے لوگوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں وہ لوگ. ذرا یہاں پر کچھ مسائل آ جاتے تو وہاں کے مسلمان یہاں سے زیادہ بے چین ہو جاتے، اور زیادہ ایکٹیویٹیز اور زیادہ ایکشن، یعنی کہ سینیٹرز کو کال کرنا، کانگریسمین کو کال کرنا، اور لابنگ کرنا، آرگنائزیشنل ڈونیشنز دینا، ہر چیز سے، اور زیادہ متاثر ہوتے ہیں. جیسا کہ ایسا آپ لوگ کس کی اطلاع بھی ہے، اور ہم لوگ زیادہ پریشان، بعض اوقات اتنے اوور ریئیکٹ کر دیتے ہیں کہ جس کا ہمیں، ابھی میں آنے سے پہلے ایک ہمارے بہت ہی پرانے دوست ہیں، ان کا OCI ریووکڈ ہو گیا، یعنی OCI اوورسیز جو سٹیزن کارڈ تھا وہ ریووک کر دی گورنمنٹ آف انڈیا، اسی لیے کہ ان کو اطلاع ہوئی کہ آپ کے اینٹی انڈین ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہم آپ کا انڈیا کو جانے کا ویزا لائف لانگ کے لیے کینسل کر دیا، امریکن سٹیزن آ نہیں سکتے. سو جو حالات ہے، جینوسائڈ کی بات، تاریخ کے مٹانے کی بات، حالات کے یہاں پہ بگاڑنے کی بات، یہ سارے لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور ساروں کے سامنے یہ احوال، حالات، اس وقت مسلمان جس حالات سے گزر رہا ہے، گلوبلی، انٹرنیشنلی بھی سب کو اس کا احساس ہے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ جب تک کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ، یعنی حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچیں گے، جیسا کہ میں فزیشین ہوں، اگر سے میں ڈائگنوسس کے اندر غلطی کرتا ہوں اور اس کی ان ڈیپتھ انالیسس اور اس کی گہرائی سے اس کی اگر سے انالیسس نہیں کروں گا، تو میری ڈائگنوسس میں غلطی ہوں گی، اور اگر سے ڈائگنوسس غلط ہو گئی تو میرا ٹریٹمنٹ لازم ہے غلط ہوں گا. یہاں پہ کچھ ڈاکٹرز بھی ہے، یہ میری بات سے متفق ہوں گے. یہ فیکٹ، اب جو حالات ہے، میں اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک، ہاؤ مچ وی آر ریسپانسبل، ہم اس حالات کے ہم کتنے ذمہ دار ہیں، جو ہمارے پاس جو حالات آئے ہوئے ہیں،
اس کے ہم کتنے ذمہ دار ہیں اور دوسرے کتنے ذمہ دار ہیں. یہ ایک ریسرچ ٹاپک ہے. یہ ایکچولی میرا ون آف دا پرپز میرا آنے کا. میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں, تھوڑی سی بیچ میں تھوڑی آن اینڈ آف انگریزی آ جاتی, عادت سے مجبور ہوں, مگر کوشش کروں گا کہ اردو میں ہی جاری رکھے. ہمارا حیدرآبادی تو ذرا مشکل ہے, جو بھی جیسی بھی اردو ہے. تو بہرحال یہ فیکٹ, یہ ریئلسٹکلی ہمیں اس بات کو انالائز کرنا ہے کہ اس حالات جو آئے ہیں ہمارے پاس, اس حالات کے ہم کس حد تک ذمہ دار ہیں. بعض وقت ہم اس چیزوں پر غور نہیں کرتے, ایسے خطائیں کرتے. لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. میں ایک بار کراچی میں تھا اور میرا ایک ٹاپک تھا وہاں پر کراچی یونیورسٹی میں, اور بڑا سینسیٹیو ٹاپک دیے کہ بھائی آپ جو سو انڈیا سے آئے ہوئے, اب انڈین امریکن سٹیزن ہیں, پر مسلمانوں کے حالات پر تبصرہ کریں. اور جو مجھے پک کرنے کے لیے جو لڑکا آیا تھا ہوٹل سے, وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا انڈیا پاکستان اینڈ چائنا ریلیشن کے اوپر. انڈیا پاکستان اور چائنا ریلیشن پہ وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو تم جو ہے جو انڈیا پاکستان کے وار کے وقت تم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, فرینکلی بتاؤ کہ جنرل نیازی نے کس طریقے سے ظلم کیا تھا. اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات صحیح ہے. سو سی اے اور نارائن کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک تاریخ ہے, ایک حقیقت والی, کچھ حقیقت ہے, کچھ بگاڑ بھی ہے تاریخ کے اندر. مگر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا چیز تھی جو ان کو سی اے تک لے کے آئی. ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک بروٹل جنرل کی بروٹیلٹی کے وجہ سے اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کو اس در تک آ چکے تھے ہم, کہ ہم اس بارڈر تک آئے کہ اللہ نے حفاظت کی تھی. وہ بات آگے زیادہ بڑی نہیں کہ کسی کی بے دردی کے وجہ سے ہمیں اس کا سزا بھگتنا پڑا. تو میرے دوستو, اس بات کو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جذباتی بات کرنے سے آپ جلدی ہیرو بن جاتے ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں. میں کوئی مسجد کا امام نہیں ہوں, مگر میں کچھ حقائق آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں, اور کچھ پہلو بہت ہی اچھی طریقے سے عبدالقدیر صاحب نے آپ کے سامنے لے کے آئے. اور میں ہو سکتا ہے اس کو ایگزامپل بناؤں گا اپنے واپس جا کے اپنی امریکہ میں, کہ کچھ جو آپ نے جو عیدگاہ کی جو آپ نے بات کی, بہت ہی عمدہ بات کی. تو لیٹس انالائز کہ کس حد تک ہم اس کے رسپانسبل ہیں اس حالات کے بگڑنے پر, اور کس حد تک وہ رسپانسبل ہے. اور بالکل فیکچوئل, ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, مے بی یہ ایک بٹر ہوں گا, یہ کڑوی بات ہوں گی, مگر لیٹس ہم حقیقت پر رہیں, حقائق کو سامنے لے کے آئے کہ ہمارا کیا مقصد تھا. مسلمان کا نبوت کا آنے کا مقصد کیا تھا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے اس دنیا میں, یہ مقصد کو ہم کیوں بھول رہے ہیں, اور کس لوگوں پر, ایسے سخت انسانوں کے اوپر محنت کی جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے. آج کے ان سے زیادہ سخت کتنے سخت ہوں گے جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے, بات بات پر تلوار نکالتے تھے. آپ کی سیرت کو سے ہٹیں گے ہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹیں گے تو وی ول بی ڈومڈ, ہم ترقی نہیں کر سکتے. دس از دا فیکٹ. لا تبدیل لسنت اللہ, اللہ کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں ہے. دس از دا فیکٹ. ہم سیرت سے ایک انچ بھی ہٹیں گے تو ہم چاہے امریکہ چلے آؤ, ایجوکیشن کے پیک پہ بھی چلے جائیے آپ, اور سیرت سے ہٹیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. یہ چیلنج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھ کے دیکھیے, اور جو بزرگان دین یہاں پر صحابہ, تابعین, طب تابعین اور اولیاء اس ملک میں کس لیے آئے تھے.
محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر، ان کی زندگی کا مقصد دیکھیے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ، جتنے اولیاء تھے، انہوں نے کس طریقے سے یہ لوگ یہاں کے انسانوں کے دلوں کو جیتا. کیا ہم اس راستے پر ہے؟ کیا ہماری خیر خواہی ہے اس قوم کے لیے؟ میرے بہت سے دوست ہیں نان مسلمس، ہندو ہیں. ایک میرا دوست ہے، بہت ہی بڑا آنکولوجسٹ ہے، وہ بھی میرے ساتھ کینسر اسپیشلسٹ ہے. وہ ہم کانفرنس میں تھے تو وہ لوگ پی لیتے. اس نے پی کے یہ کہا کہ حسین، اگر سے مجھے پتہ چل جائے کہ مسلمان مجھے دل سے لگا لیں گے، اگر سے میں مسلمان ہو گیا تو میں کبھی کے مسلمان ہو جاتا. کون لگاتا ان کے؟ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے امریکہ میں، صرف تکبیر، نعرے تکبیر کے نعرے لگتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اس کو پوچھنے دیکھنے والا نہیں ہے. کیا ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے کہ ان کو سنبھالنے کا؟ آج اگر سے رامیا اور پوچیا اگر سے مسلمان ہو گیا تو کون ہے اس وقت اپنی بیٹیوں کو ان کو دینے کے لیے؟ صحابہ کی تاریخ دیکھیے، صحابہ کی تاریخ دیکھیے، اپنے بیویوں کو طلاق دیے لیکن ان کے اپنی شادیاں گئے. ہم فیکٹس پہ رہیے، اور فیکٹس نہیں ہٹ سکتے. تو میرے دوستو، کچھ آج خیر خواہی کا اور غیر کے بارے میں ہمارے سے دل سے ان کی محبتیں ختم ہو چکی، اور جو نیگیٹو نیریٹیوز جو ہمارے پاس چل رہے ہیں، اٹس گوئنگ ٹو فائر بیک آن اس. اس لیے میں بہت متاثر ہوا آپ جو واقعہ سنائے، اور 40% نان مسلمس، اٹس اے ویری شائننگ ایگزامپل. یہ اندھیری جو اس طریقے سے ہندوستان کے اندر کوئی سوچ رہے ہیں، عبدالقادر صاحب نے اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ بنانے کی کوشش کی. اللہ ان کو اور ترقی دے. یہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے زندگی کا کیا مقصد تھا، کیوں ہمارے دلوں سے خیر خواہی اور محبتیں اس قوم کے لیے چلی گئی. کیا یہ سنت نبی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں، ہمارے اخلاق. تو میرے دوستو، اور ہاں، وہاں سے ابھی میری ایک میٹنگ ہوئی آنے سے پہلے، امریکہ کے بی جے پی کے اور وشو ہندو پریشد کا پریزیڈنٹ، اس نے مجھے مدعو کیا، بولا کہ میں تم سے بات کرنا چاہوں. اور میری میٹنگ ہوئی. اس نے بلا کہ کہا کہ دیکھو، تمہارے پاس بھی ہارڈ کور لوگ ہیں اور ہمارے پاس بھی ہارڈ کور لوگ ہیں. بہت متشدد لوگ تمہارے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. میں متشدد کا لفظ میں اپنے استعمال کروں، مگر دیکھو 1.9 بلین مسلمان ہیں، 1.2 بلین ہندوز ہیں. اگر سے ہم مل کے کام کریں گے، یہ وشو ہندو پریشد کا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، ہم مل کے کام کریں گے تو دنیا میں ہم چھا جائیں گے. اگر سے ہم لڑتے رہیں گے تو ہم نقصان، ڈسٹرکشن اور خون خرابہ کریں گے. کیوں نہیں بیٹ؟ آج میں تمہیں مودی سے بھی ملا سکتا ہوں، مگر لیول ہیڈڈ لوگ رہو، بات مل کے کریں. 10 پرابلم ہے، میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ 100% تو آپ سے سالو ہوں گے، 70% سالو ہوں گے. تو دوستوں کہ اب ہمیں ایک گروپ، میں اسی لیے اس موضوع کو 2 چیزوں میں تقسیم کیا. ایک، ہمارے پاس ایسا گروپ ہو جو سیرت نبوی کو سامنے رکھ کر خیر خواہی کے ساتھ بلڈ دا برجز، ان سے تعلقات بڑھائے. واللہ میں بتا رہا ہوں، یہ میں اپنا پرسنل زندگی کا مشاہدہ ہے. ابھی میں یہاں پہ آیا، ہمارے کلاس میٹ عثمانیہ میڈیکل کالج کے جتنے بھی کلاس میٹ تھے ری یونین کرے اور مجھے بھی بلائے تھے. 45 میں سے 40 لوگ آئے تھے.
35 ہندوز تھے اور 5 مسلمس تھے. ساروں نے کوئی انفرینڈنیس نہیں دکھایا. اب کچھ لوگ تھے جیسا کہ آپ بتائیں کہ میرے ایک دوست ہے جو نان مسلم ہے, اس کی بیٹی امریکہ آ رہی آگے پڑھے گی. تو میں نے بولا کہ دیکھ دیپک, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن کا, اکاموڈیشن کا اور اس کلینکل کرشو کا میری ذمہ داری ہے. تیری بیٹی نہیں ہے, میری بیٹی ہے. دونوں ماں باپ اور میاں اور بیوی دونوں رو دیے. یہ تیری بیٹی نہیں ہے, میری بیٹی ہے. دونوں بھی رو دیے کہ تجمل میری ایک لوتی ایک بیٹی ہے, میں اسے امریکہ بھیجنا تھا اور تو نے ٹرانسپورٹیشن کا, اکاموڈیشن کا, کہ سارے ارینج کر دوں گا. میں 40 ایئر سے امریکہ میں ہوں, کیا مشکل ہے ارینج کرنا؟ کیا تھوڑی سی خیر خواہی بتانے میں کیا آپ دینی گناہ کر رہی ہیں؟ تھوڑی سی دلوں میں ان کی خیر خواہی رکھے. نفرتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفرتیں نہیں کی. ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ تو ایک گروپ ایسا ہو کہ دیر ول بی ہارڈ کور پیپل, ان کے طرف بھی متشدد لوگ ہے, سخت لوگ ہے, ضرور ہے, جو ہمارے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, مگر یہ 100% نہیں ہے. جو 70-80% سے بلڈ دا بریجز, خیر خواہی سے سیرت کو سامنے کے کریں. اور ایک گروپ ہو جو ہماری قوم کے لیے خیر خواہی, اپلفمنٹ ان ایجوکیشن, سوشل, جیسا کہ آپ نے اس پر خدیجہ صاحب نے تبصرہ کیا کہ جو ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں, اور ایجوکیشن پہ میں آپ کو ایک بات, اپلفمنٹ. ہم لوگ ابھی ہمارا ایک گروپ بنا جو یہاں پر شکاگو میڈیکل الائنس, ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے امریکہ میں, 500 مسلمس ڈاکٹرس اس کے اندر, ایوری اسپیشلٹی کے لوگ ہیں. میں اپنے بائیلاز میں یہ رہے گا, میں امریکہ میں سخت مخالف ہوں کہ بھائی مسلمان کے اندر بھی ہم لوگ پریکٹیکل لیے. میں ایک واحد, میں تبلیغی جماعت میں بھی ہوں, اور میں جماعت اسلامی کے بورڈ میں بھی ہوں اور تبلیغی جماعت کے بورڈ میں بھی ہوں. کبھی میں نے ایک کانفرنس ارینج کی تھی جس کے اندر سارے لوگ آئے تھے, سلفی علماء بھی آئے, اہل حدیث علماء بھی آئے, بریلوی علماء بھی آئے, دیوبندی علماء بھی آئے, ساروں کو ایک جگہ جمع کیا. بولے کہ بھائی آپ اپنی آئیڈیالوجی فالو کرو, کیوں مت کو توڑ رہے ہیں, کیوں مت کو توڑ رہے ہیں؟ یہ تو علماء سے درخواست ہے کہ بھائی یہ توڑنے کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس طریقے سے آپ رفتیں کر کے نماز پڑھنے دیں, واٹس اے بگ ڈیل. وہ کہتے ہیں نا کہ بغداد کے اندر جب تارتاری گھس رہے تھے تو علماء اس فتووں کے اوپر بحث کر رہے تھے کہ طوطے کی چونچ کتنی لمبی ہو, حلال ہے حرام ہے. اور یہاں پر تارتاری بغداد کے اندر. آج ہمارے پر بڑے بڑے مسائل ہیں, اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہم آپس میں اس کو ختم کریں, نا اتفاقیوں کو وائپ آؤٹ. آپ اس ایسے عالم دین سے جو ہم کو کٹانا چاہ رہے, توڑنا چاہ رہے, آپ اٹھ کے بتا دیجیے بھائی مت کریے. آپ ہمیں فضائل بتائیے, ہم کو الجھائیے مت اس مسائل میں جس میں ہم ٹوٹ رہے ہیں. جب عوام اس کی مخالفت کریں گی تو علماء بھی اس کی بات نہیں کریں گے. تو ایک گروپ ایسا ہے, اور ایجوکیشن پہ کام کرے, معاشرے کی برائیوں کو, اور اتحاد ضروری ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, وسعت قلب کے ساتھ ہر لہم آئیڈیالوجی کے لوگ سے آپ گلے مل کے چل سکتے, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ٹوٹنا چاہے تو تبلیغ کے لوگ بھی ٹوٹ گئے, تبلیغ جماعت ٹوٹ گئی, دیوبند ٹوٹا, سہارنپور ٹوٹا, اور اس کے اندر بھی 10 گروپ ہوں گے, گھر ٹوٹ جائیں گا. اور ملنا چاہے تو سب کو مل کے چل سکتے ہیں, صرف وسعت قلب کی ضرورت ہے. اور یہ سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں. اگر سے ایک دلیل بتائیے قرآن حدیث کی طرف سے, کسی عالم سے بتائیے کہ آپ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر اگر سے کسی سے امت کو توڑ رہی, یہ اللہ کو راضی کر رہی, یا اللہ کے نبی کو راضی کر رہی, نہیں, ہرگز نہیں ہے. کوئی چیلنج ہے, کوئی اور بتا نہ سکیں گے آپ کو.
امت کو توڑنا بہت سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے. تو دوستو اتفاق، اپنی آئیڈیالوجی آپ کے ساتھ رکھیے، گھر میں فالو کریے، کسی کے پر کرٹیسائز مت نہیں. چاند کے اوپر مسائل ہو گئے، خیر ہمارے پاس چلتے ہیں، آپ کے پاس تو نہیں ہے الحمدللہ. کوئی گلوبل فالو کر رہا ہے، کوئی لوکل فالو کر، اس میں لڑائی جھگڑے چل رہی ہے. اجتہادی مسائل کے اوپر لڑے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور ایجوکیشن کی جو بھی اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات طویل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایجوکیشن ہے، دیکھیے ایک ایجوکیشن ایز اے فزیشین، دیکھیے کہ ایجوکیشن علم جو ہے نا، اسلام کا جو علم ہے یہ ایک روشنی ہے، یہ ایک روشنی ہے. آج کا ایجوکیشن جو کمرشل بنا ہوا ہے، یقین مانیے فارماسیا از بیکمنگ اے مافیا. بڑے بڑے فائزر کمپنی، ابھی کتنی کانٹروورسی چلی کووڈ ویکسین کے اوپر، ٹریلینس آف ڈالرز کے انویسٹمنٹس سے لوگوں کے. پتہ نہیں چل رہا کہ یہ دوا کی ایجاد کے پیچھے انسانیت کو بچانا ہے یا پروفٹ بنانا ہے. یہ علم مسلمان کا نہیں تھا. اور جتنے میڈیسن کے اندر جتنے 90% میں ابن سینا کا اور ابن رشدی کا یہ بہت گہرائی سے مطالعہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے ڈسکوریز کیے، جیسے آج ہم کو کووڈ کا پتہ چلا وائرس، تو ابن رشدی کتنے سال پہلے اس کو ڈسکور کیا جب مائکروسکوپ بھی نہیں تھا. تو جتنے میڈیسن کیا 95% آف دا انویسٹیگیشن کہ مسلمانوں نے کی ہے. اور مسلمانوں کا جو علم تھا وہ دنیا کے انسانوں کی پیاس بجھانے کا علم تھا، دنیا کے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لانے کا علم تھا. ہمارا علم کمرشل علم نہیں تھا. وی آر ڈفرینٹ، ہم دنیا کے قوموں سے مختلف ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت ہے، ان کا علم رحمت ہے. ابن سینا کبھی اپنی زندگی میں بادشاہ کو ٹریٹ کرنے گئے مگر ایک پیسہ چارج نہیں کیا. یہ بولتے ہیں مجھے شرم آ رہی. تو ہم وہ علم، وی ول بی ڈسٹنکٹ. ہم ایک ایسے قوم بنے گی کہ لوگ بولیں گے بھائی ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ. یہ ایسے لوگ ہیں، میں چیلنج سے بتا رہا ہوں کہ میں ایز اے آنکولوجسٹ ہوں. پیشنٹ کے پاس ایک سکس سینس ہوتا، مریض کے پاس ایک سکس سینس ہوتا کہ وہ دیکھ کے آپ کی آنکھ کو بتا سکتا ہے کہ یہ میرے پیسے کے لیے علاج کر رہا ہے کہ یہ میری خیر خواہی میں علاج کر رہا. یہ سکس سینس ہوتا، یہ پہچان لیں گے آپ کو. اور واللہ عظیم، ہاں ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب پاکستان کے، وہ کبھی پیشنٹ کا انشورنس دیکھتے ہی نہیں جب تک کہ اس کا علاج کرے. کبھی نہیں دیکھتے، کیونکہ بولتے کہ اگر سے پیشنٹ کا انشورنس دیکھ لوں گا تو میرے دل میں بیاس آ جائیں گا. یہ کیسا امتی ہے، حضور کا کیسا امتی ہے. ایک بار مفتی زین العابدین صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تھے، پاکستان کے بڑے مفتی ہیں. بولتے ہوئے مجھے واقعی میں شرم آتی کہ مفتی صاحب کہے کہ اگر سے ایک آدمی ایک مریض ڈاکٹر کے پاس آتا تو وہ مجبور ہے، تو فقہی رول کے تحت مجبور کی مدد کرنا واجب ہو جاتا. اور واجب سے کیا اجرت مانگتے ہیں؟ جو دیا لے لو، جو دیا لے لو. تو دوستو وہ علم ہمارا جو تھا، اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لانے کا، رحمت کا، خیر خواہی کا علم، دنیا سے اندھیروں کو مٹا دینے کا علم تھا. ہم وہ علم کو زندہ کریں. کب آئیں گا یہ علم؟ ہماری دنیائی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم مل جائیں. ہر مدرسے کے اندر دنیائی تعلیم ہو
اور ہر ہمارے اسکولس کے اندر دین کے چیپٹرس ہو. اور سیرت کو لے کے آئے کہ بغیر سیرت کے ہم چل نہیں سکتے, ورنہ ہم اندھیروں میں چل جائیں گے. اللہ کے نبی کی سیرت کو ہٹ کے چلیں گے تو ہم اندھیریوں میں چلتے رہیں گے اور کوئی راستہ ہمیں ملے گا نہیں. تو یہ علم کی بات ہے کہ علم کے اندر مسلمان تو ہم جو ہمارا امریکہ گروپ ہے, یہ یہاں پر یہی کوشش ہے کہ اس عذرا سے الائنس بنانے کا, ملنے کا, کہ کس طریقے سے علم کو یہاں پر کچھ لوگ, کئی آرگنائزیشنس ہیں جو ورک کر رہے ہیں. سو ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کے لیے IAS جو ان کے لیے کوچنگ کلاسز, نیٹس کی کوچنگ کلاسز, جتنے بڑے بڑے ایجوکیشنس کے ہائر ایجوکیشن ہے, ہم اس کوشش میں ہیں. اور ان حضرات سے گزارش ہے جو اس محفل میں بھی ہے کہ ہم سے الائنس کر کے یعنی ہیلپ اس آؤٹ ٹو فائنڈ دا سولوشن ہاؤ وی کین اچیو, کیسا اس طریقے سے ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کر سکیں. کہ علم بہت ضروری ہے کہ جہالت یہاں بڑھتی چلی جا رہی, اور علم وہ ڈسٹنکٹ علم, اخلاقی علم, ایسا علم ہمارے مسلمانوں میں آیا ہے تو کافی مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. اور دوسری جو چیز میں یہ بتا رہا تھا کہ الائنسز بلڈ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. غیروں کے ساتھ یہ نیگیٹو نیریٹیوس ہر کو وہی سمجھ رہے ہیں. میں بہت بتا رہا ہے کہ اتنے میرے ساتھ دیکھیے کہ ہمارے پاس فوراً فتوے لگ جاتے ہیں کہ ذرا ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو بولے یہ BJP کو تو جوائن نہیں کر لیا, یہ خود RSS کا ہو گیا. اتنی تیزی سے ہم لوگ نہیں, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 3 ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت عمر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی نیت سے نکلے تھے. بتائیے کیا حضرت عمر کو حضور نے کس طریقے سے ٹریٹ کیا. خالد بن ولید احد کے وقت ذمہ دار ہوئے 70 صحابہ کی شہادت کے لیے. اگر سے آج کا مسلمان ہوتا ہے بولتے کہ سارے کے سارے مل کے اس کو ماری دیتے ہیں. اور کتنے بڑے محافظ بنے اسلام کے, یہ دونوں بھی, حضرت عمر بھی اور خالد بن ولید بھی. کتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ سوچ نہیں سکتا. اگر سے ہم ان کو پش آف, آج کے مسلمان ہوتا تو ہی وڈ پش ہم آؤٹ. بولے کہ یہ 70 صحابہ کو شہید کیے, ان سے بات بھی کر سکتے ہیں ہم, ان کے نظر میں آتے تو ہمارا نمبر دشمن ہے. آپ دیکھیں رحمت اللہ عالمین کا کس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ تھا. وحشی جو حضرت حمزہ کے قاتل ہیں, کس طریقے سے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا. یہ ساری مثالوں کو ہم ہٹا دیا ہمارے سے دوستو کہ ہاں اس ملک میں ہم ڈائنامک ہے یہ مذہب, ہم اسٹیگنیٹ نہیں رہ سکتے, ہم کو موو ہوتے رہنا ہے. جیسا اسٹیگنیٹ ہو جائیں گے تو یو آر باؤنڈ ٹو بی سنک. تو یہ 2 پہلو ہے جس کے حالات حاضرہ پر الائنسز بلڈ کرے, خیر خواہی رکھے. جو قوم دوسروں کی عداوتیں کو دل میں اور نفرت رکھتی وہ غالب نہیں ہو سکتی, وہ مغلوب رہے گی. یہ کسی عالم کا کوٹیشن دے رہا ہوں میں. دوسروں کی, غیروں کی عداوتیں اور ان کا وینجنس, ہیٹرڈ ملے گی, یہ مغلوب ہو کے ہی رہیں گی, غالب ہو نہیں سکتی. صحابہ اسی لیے غالب تھے کہ وہ دوسروں کے خیر خواہ تھے. خیر خواہی سے, محبتوں سے ہم اس دنیا پر غالب ہو سکتے ہیں. یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. تو میں دوستوں کچھ اپنے احساسات کا میں ویسے ہو سکتا ہے میرے وقت سے آگے بڑھ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایجوکیشن اور جو آپ ریچولس تو آپ کے سامنے عبدالقدیر صاحب سے بہت ہی ڈسٹنکٹلی بتایا کہ جو بیڈ ہیبٹس ہے, یونٹی اور
اور ایک لاسٹ چیز میں آپ کو ٹچ کرنا، بڑی سینسیٹیو ٹاپک ہے. میں جو ایجوکیشنسٹ ہے ان سے یہ دیکھیے کہ ہمارے عوام کا جو ہے سو بہت بڑا انٹریکشن جمعے کی پلپٹ ہے، خطبے ہے، اور بہت ان کو جو علم ملتا ہے کہ ہمارے علماء سے، اور علماء سے ادب کے کہ اگر سے وہ یہ میں کل فجر کی نماز پڑھ کے اپنی مسجد سے نکل رہا ہوں، بس تکلیف ہوئی مجھے آنیسٹلی. امام صاحب کچھ تفسیر کیا، اس کے بعد اللہ ان کو غارت تباہ کر دے جو مسلمانوں کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں. اتنے بددعائیں غیر مسلمانوں کے لیے، اتنے بددعائیں تفسیر کے بعد. مجھے تو گوارا نہیں دکھا بھئی کیا آپ ممبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگانے، اور حضرت اللہ کے نبی کو علم تھا کون قبیلہ ہے، قبیلے کا تک نام نہیں لیے، جو اپنی بیٹی پہ تہمت لگانے والے کا نام تک لے کے یہ نہیں کہ، اور آپ اس مقدس مقام سے آپ جو ہے سو نفرتیں پھیلائیے. somehow یہ ہماری بس کے بعد میں ہمارے علماء کے سامنے بھی آئے کہ بھائی دیکھیے کہ آپ جس طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پیغام اپنے خطبات کے ذریعے سے اپنے ممبر سے انسانوں تک پہنچاتے تھے، ان نفرتوں کی باتیں، کیونکہ ہم تو میجورٹی لوگ جو ہے سو عالم نہیں ہیں، اور جو وہاں سے ملتا وہی اس پہ عمل کرتے تھے. وہاں سے نفرت مل رہی تو نفرت پھیل رہی محلوں کے اندر، تو اس کو کس طریقے سے ادب کے دائرے میں رہ کر. میں انگلینڈ میں گیا 9/11 کے بعد، انگلینڈ گیا 9/11 کے بعد جماعت میں انگلینڈ کا سفر رہا، اور فجر کی نماز کے بعد وہ جب وہ حالات خراب ہوتے کوئی سی دعا ہوتی دعائے قنوت، اور وہ دعائے قنوت میں ہم امریکہ والے ہیں اور انگلینڈ کے اندر نماز ہو رہی، اور دعائے قنوت میں اب وہ امام صاحب اللہ سارے امریکوں کو ختم کر دے، سارے ان کو ختم کر دے. دعائے قنوت میں نماز کے بعد پکڑے حضرت یہ کیا دعا کرے، آپ ہمارا قتل کر دیں، ہم بھی امریکی سٹیزن سے. اتنی بلائنڈلی قتل کی، اور اللہ ان کو غارت کر دے، ان کو یہ چیزیں. پھر میری ایک آیت ہے کہ فصل اہل الذکر، بڑے اللہ والوں سے مفتی تقی عثمانی ہے، ان سے جب ذکر ہوتا ہے کہ دیکھیے بھائی جب یہ بڑے علماء سے پوچھتے ہیں تو یہ ہوتے کہ نہیں یہ بات غلط ہے. اس طریقے سے نفرتیں ممبر سے نہیں پھیلنا چاہیے. تو میرے دوستو، تو ان سمری دا ٹیک ہوم میسج، اب ہم کو مائگریٹ کرنا نہیں ہے یہاں سے، اب دوسری ہجرت نہیں ہوگی. یہ مسلمان کو یہیں رہنا ہے، لائلٹی رکھنا ہے، اس ملک سے لائلٹی رکھنا ضروری ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ہزاروں سال حکومت یہ پہ کیے، ہم کو یہیں رہنا ہے، ہمارے اولادوں کو رہنا ہے. ایجوکیشن اپورچونیٹیز کے لیے آپ جانا ہے جائیں، آئے، مگر یہ نہیں کہ ہم کو چھوڑ کے جانا ہے، ہمارے پاس ظلم نہ، یہ بات غلط ہے. کیونکہ یہاں پر محنت کرے، ایجوکیشن کو ہمارے جیسا کہ خضر صاحب فرمایا کہ اپنے ریچولس کو ختم کرے، ہائی سے ہائی ایجوکیشن میں، اور ایک دوسرے کا تعاون کرے، اختلافات کو ختم کرے، امت مل کے چلے، اور غیروں کی دل کے اندر ایز اے سنت آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کے امتی ہونے کے ناطے ان لوگوں کے دل کے اندر خیرخواہی کے ساتھ اور ان سے برجز بناتے ہوئے ماحول کو بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے کہ اللہ ہم کو غالب کرے گا. وہ اللہ کی مددیں اور نصرتیں موجود ہیں، انتظار ہمارے طرف، مسئلہ ہمارا ہے. وہی نصرت جو صحابہ کے ساتھ آج بھی وجود میں آ سکتی، وہی رحمت جو اللہ کی ہے آج بھی. قرآن حق ہے، اللہ کے وعدے حق ہے، نبی کی ساری پیشن میں حق ہے. مسئلہ ہمارا ہے
جب ہم اس لیول پہ آ جائیں گے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور ہم غالب ہو کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.